الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بے شک ایمان والے نیز یہودی اور نصرانی اور ستارہ پرست من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں وعامل صالحا اور نیک کام کریں فلہم اجرہم عند ربہم ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ کچھ غم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے عہد کیا اور تم پر طور کو اونچا کیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ تو لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو بنی اسرائیل نے اصرار کر کے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہہ کر توریت شریف حاصل کی کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی آسمانی کتاب ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ عز و جل کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہوں۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو توریت شریف عطا کی اور ان سے عہد لیا کہ یہ اس پر عمل کریں گے اور اس کے احکامات کی پیروی کریں گے، لیکن جب ان کو توریت مل گئی تو انہوں نے اس کے احکامات کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کو پس پشت ڈال دیا۔ تو اللہ عز و جل کے حکم سے سیدنا جبرائیل امین نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو اونچا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اب یا تو تم اپنے عہد کو پورا کرو یا پھر اس پہاڑ کو تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس میں بظاہر جو ہے وہ جبر نظر آتا ہے کہ ان کو مجبور کر کے جو ہے وہ اس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، البتہ جبر کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانی بھی ان کے سامنے آ گئی کہ وہ جس نے ہمارے سروں پر پہاڑ کو اونچا کر رکھا ہے وہی رب ہے کہ جس نے اس توریت کو نازل کیا ہے۔ تو اس میں جبر کے ساتھ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے دل توریت شریف کی طرف مائل ہوں گے۔ تو اسی لیے دین کے اندر جبر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جب وہ مسلمان ہو جائے تو پھر جبراً اس سے دینی معاملات کا جو معاملہ ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، صرف ایمان لانے میں جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ لوگ مومن ہو گئے تھے، ایمان لانے میں ان پر جبر نہیں تھا، یہ مومن ہو گئے تھے بس توریت کے احکامات کی پیروی کرنے سے بھاگ رہے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ حکم ملا کہ تم یا تو عہد پورا کرو یعنی توریت کے احکامات کی پیروی کرو یا پھر یہ طور جو ہے وہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا۔ ان دو آیتوں میں اسی بات کا تذکرہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک پھر اس کے بعد تم پھر گئے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی
تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یہاں پر فضل و رحمت سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فضل و رحمت سے مراد توبہ کی توفیق ملنا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی، تو ان لوگوں نے توبہ کی اور اللہ عز و جل نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ دوسری اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر ان کی ذات تمہیں نہ ملتی تو تم جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہی رہتے۔ یہ یہودیوں سے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا یہ گروہ تھا کہ جنہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے مقرر کر دیں، اس دن سارے دنیاوی مشاغل کو ترک کر دیں اور اس دن شکار بھی نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے اس کا طریقہ کار یہ نکالا کہ جمعے والے دن وہ نہر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بناتے اور گڑھوں کی طرف لے آتے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہے وہ گڑھوں میں آ کر پھنس جاتی، اور اتوار والے دن یہ گڑھے سے مچھلی نکال لیتے، اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہیلہ یہ بناتے کہ ہم جو ہے وہ مچھلی کو پانی سے اتوار والے دن چونکہ نکالتے ہیں تو یہ ہفتے والے دن شکار کرنا نہیں پایا گیا۔ تو ان کے ایک گروہ نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ اللہ عز و جل کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، کہ تم جو ہے وہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ اور بقرہ کے شروع میں ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ وہ اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو 40 یا 70 سال تک انہوں نے یہ عمل جاری رکھا کہ ان کو ہفتے کا منع تھا کہ اس دن شکار نہیں کرنا، تو یہ اس ہیلہ کر کے اس طرح شکار کیا کرتے۔ پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ اس طرح نہ کرو، پھر بھی یہ باز نہ آئے تو آپ نے ان پر لعنت فرمائی، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے بندر بن گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ نوجوان بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے۔ ان کی عقل اور حواس باقی رہے، بس بولنے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر یہ اپنے اعمال پر 3 دن تک روتے رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ عز و جل نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان کا نام و نشان ہی دنیا سے ختم ہو گیا۔ یہ آیات ہمیں عبرت دیتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ عز و جل کیا معاملہ فرماتا ہے۔ ہیلہ کرنا ایک جائز کام ہے۔ ہیلہ جو انہوں نے ہیلہ بنایا وہ ہیلہ جائز نہیں ہے کہ ایک ناجائز چیز حاصل کرنے کے لیے ہیلہ کر کے اس کو حاصل کیا۔ دوسرا جو شرعی ہیلہ ہوتا ہے وہ بالکل جائز ہے کہ ایک شرعی معاملے کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا شرعی معاملہ استعمال کرنا، یہ ہیلہ جو ہے یہ جائز ہوتا ہے۔ البتہ انہوں نے جو ہیلہ استعمال کیا یہ اللہ عز و جل کے نافرمانی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اعمال کی سزا بھگتی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ اپنے احکامات کا کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طرف سے اس کے اندر دلیلیں شامل کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ